آج ہم اٹھانے آئے ہیں. مجھے مشال ملنے آئی تھیں آج اور میں نے کہا کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج یہاں میڈیا کے ذریعے اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچائیں کہ کس طرح یہ تمام عدالتی کارروائی جو یکایک ایک دم کی گئی ہے اور یہ کس طرح عدالتی انصاف کے اور انسانی حقوق کے منافی ہے، کہ کس طرح آپ ایک شخص کو سنے بغیر، ایک فری ٹرائل کے بغیر، ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کے بغیر آپ کسی شخص کو جو کہ ایک پرامن، جو کہ پوری دنیا میں بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ حریت لیڈر ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں، کسی انٹرنیشنل فورم پہ آج تک خدا نخواستہ ان کے اوپر کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا الزام نہیں لگا جو ان کو کسی طرح بھی کسی اور منفی ایکٹیویٹی کے اندر انکلوڈ کرے. تو آج جب یہ تشریف لائیں تو میں ان کی سٹوری سن رہی تھی اور اتنی دل ہلا دینے والی یہ بات ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ اپنے خاوند یاسین ملک صاحب کو ملی تو وہ 2014 سپٹمبر تھا، اور اس وقت ان کی بیٹی کی، جو یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ بھی آپ کو خود بھی بتائیں گی کہ ان کی بیٹی کی عمر 2 سال تھی اور آج یہ 10 سال ہے. یہ وہ میں تو ایسے ہی کہوں گی کہ اگر 2014 سپٹمبر سے یہ اپنے خاوند کو نہیں ملی اور جن کے خاوند کی لازوال قربانی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہے اور جو تہاڑ جیل میں اس وقت بھی جو ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے تو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے بولنے دیا جائے، آئی وانٹ ٹو اسپیک. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اور جس طرح انسانی حقوق اور عدالتی کارروائی کا قتل ہوا ہے، جو ان کے اوپر الزامات لگا کر جعلی مقدمات کر فوری طور پر ان کو ان کی سزا سنانے کی ڈیٹ بھی دے دی، ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کر دیا. اور جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس کا بھارت سگنیٹری ہے، تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز، تمام انٹرنیشنل اگریمنٹس، تمام انٹرنیشنل ٹریٹیز، تمام انٹرنیشنل پروٹوکولز کا بھارت خود سگنیٹری ہے، جس کی وائلیشن ہے. یہ انسانی حقوق کے پروٹوکولز کی وائلیشن ہے، یہ لیگل جسٹس ٹرانسپیرنٹ فری ٹرائل کی وائلیشن ہے، جس کی ایکسیس نہیں دی جا رہی یاسین ملک صاحب کو. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایسی فسطائیت اور ایسا فاشزم جس کے ذریعے کشمیریوں کی لازوال قربانیاں ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے جموں کشمیر کے اندر، اور ایک جو پرامن تحریکیں ہیں، جو ایک بنیادی اصول ہے کسی بھی تحریک کا، اگر آپ کو خوف نہیں ہے، اگر بھارت کو خوف نہیں ہے تو پھر کیوں ایک شخص کے بولنے سے ڈرتا ہے، کیوں بیسک فری ٹرائل دینے سے ڈرتا ہے، کیوں انسانی حقوق دینے سے ڈرتا ہے جو کہ آئین میں درج ہوتا ہے ہر ملک کے. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بغیر ثبوتوں کے دہشت گردی کے، اور پورا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. میڈیا ٹرائل کے ذریعے اس وقت ہندوستان کے سنیماز کے اندر، بھارت کے سنیماز کے اندر وہ فلمیں چلائی جا رہی ہیں جس سے اسٹیبلش ہو کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں پورے پلاٹ جو دہشت گردی کا ہے، جو کشمیری پنڈتس کے، اور جو ایک ریلیجس ڈیوائیڈ اور ریلیجس کارڈ کے ذریعے کشمیریوں کے اندر ریلیجس ڈیوائیڈ کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت میں، ایک تو وہ ناکام اور بھونڈی کوشش ہے. سب کو پتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک پرامن تحریک کا حصہ ہیں، اور وہ یہ کبھی ان فاشزم، اس غنڈہ گردی، اس بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف نہ کبھی ان چیزوں کے غلام بنیں گے، نہ بنے تھے اور نہ آئندہ بنیں گے. یہ بات واضح ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو اس وقت بھارتی نظام ہے، جو ریاستی دہشت گردی ہے، وہ ایک شخص کے بولنے سے ڈرتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ علی گیلانی صاحب جب شہید ہوئے تو ان کے جسد خاکی سے بھی خوف تھا، ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور آج ان کی قبر کے اوپر بھی پہرا ہے. یہ وہ اس خوف کو ظاہر کرتا ہے اور اس انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان چاہتا ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں ایک پرامن جو آزادی ہے وہ ہو. اور ایک آزادی کی آواز بلند کرنے والا یاسین ملک، آپ اس کو کس طرح فری ٹرائل دینے سے روک سکتے ہیں؟ آج ذمہ داری بنتی ہے، آج یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی، تمام ان پروٹوکولز، ان ٹریٹیز، ان سفارتی سطح کے اوپر، انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس بات کو اٹھانے کی کہ یہ کھلم کھلا
وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے، لیگل ہے. تو وزیر اعظم پاکستان جب یہ میرے پاس تشریف لائیں اور کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو میری بات ہوئی ان سے، انہوں نے ہیومن رائٹس وزارت، انسانی حقوق کی وزارت اور جو کہ قانون، وزارت قانون ہے، ان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر، لیگل لیول کے اوپر وزارت قانون اور ہیومن رائٹس کی جو ایکسیس ہے اس کے لیے جو انسانی حقوق کی وزارت ہے ان کو فوری طور پر ہدایت جاری کی ہے کہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، انٹرنیشنل ٹریٹیز، پروٹوکول اور اگریمنٹس کے ذریعے اٹھایا جائے. اس موقع پر میں ضرور جو شہداء مقبوضہ جموں و کشمیر ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، جس میں مقبول بٹ شہید، افضل گرو شہید، گیلانی صاحب جن کا میں نے ذکر کیا کہ جس طرح ان کی پوری زندگی ایک لازوال تحریک جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے انہوں نے وقف کی، اور اتنا ڈر بھارت کا، پوری ریاست کا، کہ جو ان کی جستے خاکی